دوستوں پاکستانی ٹیم کے بارے میں بات کی جائے تو بے شک یہ بڑے میگا ایونٹس میں انٹرنیشنل ایونٹس میں جلدی باہر ہو جاتی ہے اکثر، لیکن پاکستان کی تربیت یافتہ کھلاڑی آپ کو پوری دنیا میں کھیلتے ہوئے ملیں گے۔ چھوٹی ٹیم میں اچھا پرفارم کرتے نظر آئیں گے۔ پی ایس ایل میں کھیلتے ہوئے کھلاڑی آپ کو اپنی ٹیمز کی جانب میں آج T20 ورلڈ کپ میں اچھا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کے پیچھے پی ایس ایل کی ایک بہترین کوالٹی موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے زمبابوے کے شاندار آل راؤنڈر سکندر رضا کے بارے میں۔ سکندر رضا نے پاکستان کے خلاف بھی اور دیگر ٹیموں کے خلاف بھی بہترین آل راؤنڈر کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور زمبابوے کی ٹیم کو دنیا کی نظر میں ایک اہمیت دلائی۔ 1986 کو سیالکوٹ کشمیری فیملی میں پیدا ہونے والا بچہ زمبابوے کرکٹ کا ایک بڑا نام بنے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سکندر رضا پاکستان ایئر فورس جوائن کرنا چاہتے تھے، لیکن نظر کے ٹیسٹ میں ان کو فیل کر دیا گیا، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 2002 میں یہ زمبابوے منتقل ہو گئے اپنے کیریئر کے سلسلے میں۔ زمبابوے سے اسکاٹ لینڈ گئے اور وہاں انہوں نے بیچلر کی ڈگری لی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، اور وہاں سے انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ ابتدائی طور پہ کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ وہ مالی فوائد جن کے لیے جاب کرنا چاہتے تھے وہ انہیں کرکٹ میں ہی نظر آنے لگے، اور زمبابوے کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کو داخلہ ملا، یہ کھیلنے لگے۔ مسلسل بہترین کارکردگی کی وجہ سے سلیکٹرز کی نظر میں آ چکے تھے، لیکن ان کو ٹیم میں شامل کرنا ایک رکاوٹ درپیش تھی، وہ تھی ان کی نیشنلٹی۔ 2002 میں یہ زمبابوے منتقل ہوئے اور 2011 میں انہیں شہریت دی گئی، جس کے بعد 2013 میں انہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو میچ ملا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سکندر رضا نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان کے خلاف کھیلا اور 60 رنز بنائے۔ 2014 میں افغانستان کے خلاف انہوں نے اپنی پہلی سینچری سکور کی ون ڈے انٹرنیشنل میں۔ اس میچ میں زمبابوے نے افغانستان کو 8 وکٹ سے شکست دے دی تھی۔ 2016-17 میں زمبابوے کی ٹرائی سیریز نیشن میں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں ان کی ایک اور بہترین کارکردگی 91 سکور بنانا تھی، جب زمبابوے کے 127 پہ 8 ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی پارٹنرشپ کی اور 218 پہ جا کے 9ویں وکٹ گری۔ زمبابوے نے یہ میچ DL میتھڈ کے تحت جیت لیا تھا۔ سری لنکا کے خلاف 2017 میں انہوں نے ایک سیریز جیتی، جس میں سری لنکا کے خلاف سکندر رضا کا بہترین کردار سامنے آیا۔ کارکردگی کا یہ سفر جاری رہا۔ 2019 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے کوالیفائر کے انہیں پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ 2020 میں سری لنکا کے خلاف انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 113 رن کے عوض 7 وکٹ حاصل کی، جو زمبابوے کے کسی بھی کھلاڑی کی جانب کے بہترین کارکردگی تھی۔ مارچ 2020 میں سکندر رضا نے اپنا 100واں ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا۔ 2021 میں ان کو انٹرنیشنل کرکٹ سے سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کا کیریئر ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ انجری ہو گئی تھی اور شک کیا جا رہا تھا انہیں کینسر ہے، یہ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپریل 2021 میں یہ سائیڈ لائن ہوئے اور جولائی 2021 میں یہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں زیادہ مضبوط ہو کر دوبارہ سامنے آئے۔ 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اپنی ٹیم کو 8 ان بہترین ٹیموں کے سپر 12 کے لیے کوالیفائی کر لیا، جس میں رضا سکندر کی بہترین کارکردگی شامل تھی۔ سکندر رضا نے ایک سال کے اندر سکور چینج کرتے ہوئے سب سے زیادہ سکور بنانے کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے، جبکہ اس لسٹ میں روہت شرما، ویرات کوہلی، سچن ٹنڈولکر شامل ہیں، لیکن سب سے پہلا نام سکندر رضا کا ہے۔ اگر زمبابوے کو سکندر رضا جیسے 2-3 کرکٹرز اور مل گئے تو زمبابوے کا شمار سپر 12 میں نہیں سپر 8 میں ہوا کرے گا۔ آپ ہماری رائے سے متفق ہیں یا نہیں؟ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ، اور چلتے چلتے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا پامان۔